تحریمی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا الٹ پڑھنا جان بوجھ کر، یا دو صورتیں اس کے اندر الٹ پڑھنے کے اندر۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو شروع سے پڑھنا، یعنی دوسری رکعت کے اندر اگلی کوئی آیت یا اگلی کوئی صورت پڑھنا، تو جان بوجھ کر اگر ایک صورت یا ایک آیت پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر اس سے پچھلی والی جا کر پڑھی تو جان بوجھ کر یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور غلطی سے ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ فقہاء کرام نے بیان فرمائی کہ الٹ پڑھنے کی، کہ نماز کے اندر قیام کے علاوہ کسی اور رکن کے اندر قرآن کا پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی قیام کے اندر تو قرآن پڑھنے کا حکم ہے، قرات کرنے کا، اس کے علاوہ چاہے بھولے سے بھی اس نے پڑھا ہو، کہ جیسا کہ رکوع کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تحیات کے اندر پڑھنا شروع کر دیا، یا سجدے میں پڑھنا شروع کر دیا، تو اس میں قرآن کا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی یہ اس صورت میں آتا ہے کہ گویا کہ قرآن مجید کو الٹ پڑھ رہے ہیں، یعنی جس جگہ پر پڑھنے کا حکم نہیں اس جگہ پر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور صورت بھی فقہاء کرام نے مکروہ تحریمی لکھی ہے کہ نماز کو امام کسی کی خاطر مدارت کے لیے یا کسی کی خوشامد کے لیے نماز کو طول دے، رکوع کو لمبا کرے یا قرات کو لمبا کرے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ نماز میں شریک ہو جائے۔ یا کسی نے کہہ دیا کہ جیسا کہ بسا اوقات کچھ کہہ بھی دیتے ہیں لوگ کہ جی نماز تھوڑا لمبی کرنا جی، ہم بھی پہنچ جائیں۔ تو اگر کسی کی خاطر امام نماز لمبی کرے گا، رکوع لمبا کرے گا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسا کہ جماعت ہو رہی ہے اور کوئی شخص نماز میں آ کر شریک ہو رہا ہے اور امام رکوع میں ہے، رکوع میں بسا اوقات آنکھوں کے کناروں سے پہچان ہو جاتی ہے کہ کون آیا ہے۔ اگر شخص معین کی خاطر ایسا کرتا ہے کہ اسے رکوع مل جائے، یہ نماز میں شریک ہو جائے، اسے رکعت مل جائے شخص معین کی خاطر، تو پھر مکروہ تحریمی ہوگا۔ ہاں اگر ویسے کرتا ہے کہ دیکھا کہ لوگ ابھی رکوع میں شامل ہو رہے ہیں، ایک دو تسبیح بڑھا دی تاکہ یہ رکوع میں شامل ہو جائیں اور ان کی نماز میں خلل واقع نہ ہو سکتا ہے کہ رکوع صحیح ان کو نہ ملے، یہ سمجھے کہ رکوع مل گیا ہے، تو ان کی یعنی بغیر جانتے ہوئے کہ کون آیا ہے، کون شامل ہو رہا ہے، تو اس میں اجازت ہے ایک دو تسبیح بڑھانے کی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر پہچان لیا کہ فلاں شخص شامل ہوا ہے، یا اس کی خاطر و مدارت کے لیے یا اس کے ساتھ پیار محبت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کے لیے نماز کو لمبا کرتا ہے، طویل کرتا ہے، تو پھر مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صورت بھی فقہاء کرام نے اس کے اندر مکروہ تحریمی لکھی ہے کہ لباس ہے، لباس کے اندر لباس کو خلاف عادت پہننا، خلاف عادت استعمال کرنا، یعنی الٹا لباس استعمال کرنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ خلاف عادت الٹا یعنی یہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر قمیض کوئی الٹا پہن لے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے کیونکہ یہ معیوب ہے۔ کوئی بھی لباس الٹا اگر پہنیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور ایسے ہی خلاف عادت کوئی لباس پہنیں گے، یعنی جو عادتاً وہ استعمال نہیں ہوتا اس طرح کا پہننا، اس طرح کا استعمال کرنا، تو جب عادت کے خلاف استعمال کریں گے تو وہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور جو چیز عادتاً استعمال ہوتی ہے لباس کے اندر وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ سردیوں کے اندر کوٹ، واسکٹ وغیرہ یہ لگائی جاتی ہیں، تو ویسے بٹن جو ہیں قمیض کے کھلے ہونا اور سینہ ظاہر ہونا، اسے بھی فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ لیکن بعض لوگ اسی بات پر اسے قیاس کرتے ہیں کہ جی واسکٹ وغیرہ یا کوٹ وغیرہ یہ بند ہونا چاہیے وگرنہ مکروہ ہوگا، تو اس کے اندر وہ حکم نہیں ہے، کیونکہ قمیض کے اندر عام طور پر جو قمیض استعمال ہوتی ہے اس کے بٹن بند رہتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جس نے قمیض کے بٹن کھولے ہوں تو ہم اس سے اچھا نہیں جانتے۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر جس نے قمیض کے سارے بٹن کھولے ہوں اور عام طور پر پھیلتا ہو تو لوگ اسے کہتے ہیں یہ بدماش قسم کا ہے،
یہ آوارہ ہے، لفنگا ہے، تو اسے اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ یہ کام معیوب ہے، چاہے وہ نماز کے علاوہ کوئی کرتا ہے یا نماز کے اندر کرتا ہے وہ مکروہ ہوگا، کیونکہ یہ خلاف عادت ہے، لوگوں کے اندر عادت نہیں ہے بٹن کھولنے کی، اس وجہ سے یہ مکروہ ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور کیونکہ واسکٹ ہے یا کوٹ ہے، عادتاً یہ بغیر بٹن کے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بٹن کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی بٹن لگا لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر بٹن کوئی نہیں لگاتا تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی واسکٹ ہے یا کوئی کوٹ وغیرہ ہے تو یہ کیونکہ اس کے اندر دونوں عادتیں موجود ہیں کہ بٹن کے ساتھ بھی یہ لگایا جاتا ہے اور بغیر بٹن کے بھی لگایا جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی بٹن لگاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، بٹن نہیں لگاتا تب بھی ٹھیک ہے، یعنی خلاف عادت لباس کا استعمال کرنا یہ مکروہ تحریمی فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی اس کے اندر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسا کہ شلوار کو ہم نماز کے اندر بسا اوقات اوپر کھینچ کے فولڈ کر لیتے ہیں اوپر سے، تو اسے بھی فقہاء کرام نے مکروہ اس لیے لکھا ہے کہ یہ خلاف عادت ہے، کہ ہاں کیونکہ جو ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے دین اسلام کے اندر وہ ہمیشہ کا حکم ہے، صرف نماز کے اندر حکم نہیں ہے، نماز کے علاوہ کا بھی حکم ہے کہ ہمیشہ ٹخنا ننگا ہونا چاہیے، یہ حکم دیا گیا ہے، نماز کے اندر بھی ٹخنا ننگا ہونا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ جب ہم شلوار کو فولڈ کریں گے تو یہ خلاف عادت ہوگا، کہ عادتاً ہم ایسا نہیں کرتے، نماز ہی کے اندر ایسا کر لیں تو یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے اگر کسی کی شلوار لمبی ہے ٹخنوں سے نیچے ہے تو نماز کے اندر اوپر کرنا چاہے تو اوپر کھینچ لے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن فولڈ کرنے سے فقہاء کرام نے منع کیا ہے۔ ویسے عام حالات کے اندر بھی، نارمل حالات کے اندر بھی شلوار کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ ٹخنوں سے اوپر رہے، ٹخنوں کے نیچے نہ جائے، کہ یہ گناہ ہے اور سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخت وعیدیں اس بارے میں موجود ہیں کہ جن کے ٹخنے ننگے نہیں ہوتے، ٹخنوں کے نیچے شلوار یا تہبند چادر وغیرہ لٹک رہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں سخت فرامین ہے، اور یہاں تک بھی ایک حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا فرمان موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی نماز کے اندر بھی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا، یعنی یہ تعزیراً حکم فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تعزیراً یہ کہا کہ اس کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتا، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ کے نہیں جاتی، کہ جس کی نماز کے اندر بھی ٹخنے ننگے نہ ہوں بلکہ شلوار اس کی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہو، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مکروہ تحریمی تھے جو ہم نے سماعت فرمایا، کچھ ایسے مکروہات بھی ہیں جو مکروہ تنزیہ شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ زیادہ سخت نہیں ہیں تو مکروہ ہے، لیکن مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے اور مکروہ تنزیہ وہ حلال کے قریب ہوتا ہے۔ تو چند ایک باتیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین۔